ضلع شیخ پورہ میں حضرت اویس کرنی صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، مزار ہے۔ تو میں نے کہا چلے آج اس مزار کو ڈھونڈتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ یمن کے ایک قصبہ قرن میں پیدا ہوئے، ایک مفلس حال شخص تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ رات کا جو کھانے کے بعد بچتا تو وہ بانٹ دیتے۔ یہ عشق رسول میں اتنے غرق تھے کہ ہر وقت اللہ اللہ اور عشق رسول میں رہتے اور ان کی باتیں کرتے۔ حضرت اویس کرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو نہیں کی، لیکن ان کو صحابی کا درجہ ہے، جو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا، وہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باخبر تھے۔ اور جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ میرا یہ جبہ مبارک حضرت اویس کرنی کو پہنچا دینا اور اسے میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ تو اس طرح آپ کی رحمت کا حضرت علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے اور جبہ پیش کیا اور وصیت بتائی، تو آپ سجدے میں گر گئے اور اللہ سے امت محمدیہ کی مغفرت کی دعا کی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ تو عشق رسول میں اتنے تھے غرق اور ان کی آل سے محبت کرتے تھے۔ تو جنگ صفین میں بتایا جاتا ہے کہ یہ شہید ہوئے، حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے۔ ان کا مزار شریف قرن میں واقع ہے، لیکن جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ ان کا مزار شیخ پورہ میں بھی ہے، تو میں نے سوچا کہ وہاں جا کر دیکھا جائے۔ تو یہ میں اپنی بائک تیار کی اور شیخ پورہ میں پہنچا قلعے کے پاس سے۔ اور میں نے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوگی، یہ شاہ جمال صاحب کا دربار ہے اور یہاں ساتھ ہی قبرستان ہے۔ تو مجھے اطلاع ملی کہ میں اس قبرستان میں پہنچا۔ یہ قبرستان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیسی جگہ ہے جہاں کتنے پہلوان، کتنے امیر، کتنے سب زمین منو مٹی زمین کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہی ایک انسان کی آخر ہے جو زمین پہ اتراتے ہوئے چلتا ہے۔ تو ہم مختلف قبروں سے ہوتے ہوئے، یہ دیکھیں یہ بہت ہی پرانا قبرستان ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا پرانا قبرستان ہے۔ حضرت اویس کرنی 583 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد۔ تو 60-70 سال جتنی بھی عمر میں وہ شہید ہوئے، تو وہ اس وقت سے یہاں لیٹے ہوئے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ میں قبروں میں سے ہوتا ہوا بچتا بچاتا پہنچ رہا ہوں قبر کی طرف سے۔ جس بھی قبر سے مجھے شائبہ ہوتا کہ یہ پرانی ہے تو میں وہاں جا کے دیکھتا، لیکن کافی مایوسی ہوئی کہ مجھے وہ متعلقہ قبر مزار نہیں مل سکا۔ یہ مجھے ایک گولڈن ٹیمپل سا نظر آیا، یہ کسی مزار کا گنبد ہے۔ میں وہاں پہنچا، لیکن مجھے کوئی تختی جس پہ حضرت اویس کرنی کا نام لکھا ہوا وہ نہیں ملی۔ بہت ادھر ادھر نظریں دوڑائی ہیں میں نے۔ یہ شاہی قلعہ ہے ساتھ، یہ آپ کو یہ شاہی قلعہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی ایک ایسے دربار کی طرح کا تھا، تو میں نے کہا ادھر دیکھتے ہیں۔ میں نے ادھر ادھر کافی درختوں کے نیچے دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ میں قبر کے ساتھ دربار سے چڑھ رہا ہوں میں، تاکہ اس کا تختہ دیکھ سکوں کہ کتبے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ایک اور مجھے مزار نظر آیا جو مجھے میرے اندازے کے مطابق پرانے تھے، لیکن پھر بھی مایوسی ہوئی کہ یہ حضرت اویس کرنی صاحب کا مزار نہیں تھا۔ تو یوں میں نے واپسی کا سفر لیا
اور مایوس ہو کے میں نے یہ دیکھیں کتبے پڑھ رہا ہوں، میں نے فیصلہ کیا کہ اب واپس ہی جانے میں عافیت ہے کہ یہ دیکھیں جی، یہ نشیوں کے کام ہے جی۔ قبرستان میں ٹیکا پینے والے بھی آ جاتے ہیں، ٹیکا لگانے والے نشئی، یہ دیکھیں جی میں نے کس طرح یہ مجھے ایک بزرگ ملے تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار دوسرے قبرستان میں جو ساتھ ہی ہے وہ چلا کر ہے، تو میں نے ادھر جانے کا فیصلہ کیا، بابا جی کو ساتھ لیا۔ یہ قبرستان کا نظارہ ہے جی، یہ کتنا پرانا اور کتنا ہی بالکل بھی جگہ نہیں ہے، اور یہ بالکل آبادی کے بیچ میں ہے۔ یہ ہم دوسرے قبرستان کے پاس پہنچ گئے ہیں جی، یہ بالکل ساتھ ہی تھا، تو ہم نے یہ ادھر ادھر نظر دلائی ہے، یہ بائک کھڑی کی ہم نے، اور میں نے بس بابا جی کے بتائے کہ ہوئے یہاں سے میں نے پوچھا، تو میں نے یہ دیکھے جی تختی لگی ہوئی ہے، حضرت اویس خواجہ اویس کرنی دربار شریف۔ یہ ہم اندر گئے، فاتحہ پڑھی، یہ حضرت اویس کرنی کا کتبہ لگا ہوا ہے۔ یادگار عاشق رسول کی تختی ہے۔ بالآخر ہم حضرت اویس کرنی صاحب کی تربت مزار کے پاس پہنچ گئے۔ یہ عام مزاروں سے ہٹ کے مزار ہے، گنبد بھی اس طرح ہی جیسے سیمنٹ کا بنا ہوا، اور کوئی روایتی گنبد نہیں تھا۔ کسی بندے سے بھی پوچھا اگر یہ اویس کرنی صاحب کی تربت ہے تو وہ قرن میں کون دفن ہے، جنگ اسپین میں کون شہید ہوئے تھے، بس ادھر ادھر سے کوئی باتیں ملی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہاں ان کا سر مبارک دفن ہے جو وہاں سے لے آئے تھے، اور دڑ وہاں ہے۔ اب اس طرح کی بہت ساری ہیں کہانیاں کہ یہاں پہ حضرت اویس کرنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سر دفن ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت اویس کرنی صاحب یہاں دفن ہے یا قرن شریف میں۔ ممکن ہے کہ یہاں آپ کا سر جب شہید ہو گئے تھے تو لایا گیا ہو، تو یہاں دفن کر دیا گیا تقدس میں، لیکن یہاں اس دربار پہ جو روایتی میلہ جو لگا رہتا ہے دعا مانگنے والوں کا، وہ نہیں تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ